کہ میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک دعوت میں، اور انہوں نے مجھ سے اٹھتے ہوئے، جب بات ختم ہو گئی اب میں نکلنے لگا وہاں سے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ایریے میں ایک اسکول بک رہا ہے، آپ اس کو خریدنا پسند کریں گے؟ میں نے کہا آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی کپڑا وپڑا بک رہا ہو، کوئی آبجیکٹ بک رہا ہو، اسکول اس طرح کوئی خریدا جاتا ہے کہ آپ اٹھتے ہوئے مجھے کہہ رہے ہیں ہاں بھائی اسکول خرید لو؟ میں نے اس کی ویب سائٹ دیکھی اور مجھے وہ عمارت بڑی اچھی لگی. جو میرے ساتھ جو صاحب تھے، میں نے ان سے کہا کہ ریئلٹر سے پوچھو کہ اس کی قیمت کتنی ہے بھائی، اتنی ہے کہ ہم سن کے یہیں سے واپس چلے جائیں، یا اتنی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور عمارت کا جو ٹور ہے وہ مکمل کر لیں؟ تو اس نے پوچھا کہ بھائی کتنی قیمت ہے، تو ریئلٹر نے جواب دیا، اس نے بتایا کہ اتنی ہے. تو تھوڑا جان میں جان آئی کہ ہاں بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید ٹور کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. اسلامائزیشن آف نالج کی ایک تھیوری 1970s کے آخر میں اور 80s کے شروع میں بڑی زور و شور سے اس کو پیش کیا گیا تھا. اور ایک صاحب تھے ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی، جو پیلسٹینین تھے، اور ان کو اساسینیٹ کر دیا گیا تھا یہاں اسٹیٹ آف پینسلوینیا میں، امریکہ میں. یہ غالباً بات ہے 80s ہی کی. ان کی ایک کتاب ہے اسلامائزیشن آف نالج. تو کہ اس نالج کو کیسے اسلامائز کیا جائے اس کی انہوں نے تھیوری پیش کی ہے. اس تھیوری کی بنیاد پر وہ یونیورسٹی جہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، وہ قائم ہوئی. اور اس کی پوری فلسفی یہی ہے کہ اسلامائزیشن آف نالج. لیکن انفارچونیٹلی کہ وہ اسلامائزیشن آف نالج کا جو کانسیپٹ ہے وہ پورا نہیں ہو پایا. خود ہماری یونیورسٹی میں ملیشیا میں وہ ایک خواب تھا، وہ خواب ہی رہا. کچھ پروگریس ہوئی. یہ چیز ایک عرصے سے ذہن میں تھی کہ اس طرح کا ایک اسکولی نظام، صرف ایک اسکول نہیں، ایک اسکولی نظام پیش کیا جائے کہ جہاں سرٹیفائڈ کریکولم ہو، لیکن وہ کریکولم اسلامک ایپسٹیمولوجی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہو. آپ سائنس پڑھائیں، آپ کیمسٹری پڑھائیں، آپ بایولوجی پڑھائیں، آپ کچھ بھی پڑھائیں، دیٹس ناٹ اے پرابلم. پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو بیس ہے وہ کیا ہے، اس کی جو پیراڈائم ہے وہ کیا ہے. یہ جو پیراڈائم شفٹ آپ نے شاید ٹرمینالوجی کبھی سنی ہوگی، تو یہ پیراڈائم شفٹ بہت ضروری ہے. پیراڈائم شفٹ کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو جو دیکھنے کا جو اینگل ہے، زاویہ ہے، آپ اس کو بدل دیں. صحیح غلط زاویہ کو ہٹا کر صحیح زاویہ لے آئیں، یہی پیراڈائم شفٹ. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تقریباً 2-2.5 ہفتے کی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہو رہے ہیں. اور اس بیچ میں بہت سے میسیجز آئے، پیغامات آئے کہ بھائی یہ اتنی لمبی لمبی غیر حاضریاں کیوں ہو رہی ہیں. اور یہ بات صحیح ہے، اور آپ حضرات کی جو شکایت ہے وہ حق بجانب ہے. لیکن وجہ جو غیر حاضری کی رہی وہ بہت اچھی رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ایک بڑی تعداد کو اس نیوز کے تعلق سے پتہ چل بھی چکا ہوگا، اور جن کو نہیں پتہ چلا تو میں ان کو آج کی اس ویڈیو میں اطلاع بھی دینا چاہوں گا کہ غیر حاضری کی وجہ کیا رہی. لیکن اس سے پہلے میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو سنانا چاہوں گا، اور یہ ایک دلچسپ سٹوری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خود میرے لیے اس سٹوری میں، اس قصے میں بہت سے اسباق ہیں، بہت سے لیسنز ہیں. اور جو لوگ بھی اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو پیش کریں اور وہ کیا کریں اس اپنے کام کو اچیو کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس سٹوری سے کچھ نہ کچھ رہنمائی ملے گی. میں کئی سال سے یہ سوچتا تھا کہ ہمارے مسلم نوجوان جو الحاد اور ارتداد کا شکار ہوتے ہیں، یا ماڈرنزم کا شکار ہوتے ہیں،
فیمنسٹ بن جاتے ہیں، ٹرانسجینڈر بن جاتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے اور یہ چیز بڑھ کیسے رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سونامی آئی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں آپ آج سے 100 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے نہیں سنتے تھے. اب کیوں سنتے ہیں؟ اور صرف مسلمانوں میں نہیں ہے بلکہ ہر کمیونٹی میں، کرسچنز میں تو اور برا حال ہے، ہندوؤں میں اس سے بھی زیادہ برا حال ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کولونیل ایرا شروع ہوا، کولونائزیشن ہوا پوری دنیا کا، تو 1830s میں برٹش نے، کالونسٹ نے ایک نظام پیش کیا تعلیم کا، اور وہ یہ تھا کہ بھائی اگر ہم آج سے 100 سال کے بعد ان کالونیز کو چھوڑ کر چلے بھی گئے تو بھی ہمارے جو غلام ہیں وہ ہمارے پیچھے ان ملکوں پر حکومت کریں گے، اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ حکومت کریں گے کہ جو مائنڈ سیٹ ہم ان نسلوں کو دے کر جا رہے ہیں نظام تعلیم کے ذریعے. اور اس طریقے سے لارڈ مکالے نے ایک نظام تعلیم متعارف کرایا پوری دنیا میں، تمام کالونیز میں، اور کچھ حد تک کہ اس کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا امریکہ میں بھی اس کو اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کو سمجھ لیجئے کہ یہاں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی اسی وجہ سے بدلا. آفٹر آل امریکہ بھی ایک زمانے میں انگلینڈ کی کالونی رہ چکا ہے. تو خیر، کولونائزیشن کا جو دور ہے وہ ختم ہوا اور ملک آزاد ہونے شروع ہوئے. لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جو ایجوکیشن پالیسی ہے وہ کیا ہو. انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا اس طرح کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان سب نے اپنی کسی ایجوکیشن پالیسی کے اوپر کام نہیں کیا، بلکہ جو تعلیم چل رہی تھی اسی کو بس باقی رکھا کہ بھئی چونکہ اس تعلیم سے سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں، انجینئر پیدا ہوتے ہیں، ڈاکٹرز پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنٹسٹ چاہیے، تو اب اسی ایجوکیشن کو باقی رکھیں، اسی نظام کو باقی رکھیں اور اسی اسکول سسٹم کو. اور ہوا یہ کہ کالونائزیشن کے ختم ہونے کے بعد بھی پوسٹ کولونیل دور میں جو لوگ پیدا ہوئے ان ملکوں میں، بلکہ ہماری اپنی کمیونٹیز کے اندر، وہ کیا تھے؟ وہ ویسٹ کے غلام تھے. اور غلام اس معنی اگر کہ اس کی جو سمجھ لیجیے کہ جو تھاٹ پروسیس ہے، وہ تھاٹ پروسیس ان کے ذہن میں پیدا ڈال دی گئی تھی، اور اسی اعتبار سے وہ سوچتے تھے. اور آج بھی وہی صورتحال ہے کہ چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا نان مسلم کنٹریز ہوں، مسلمانوں میں، غیر مسلموں، سب میں یہی صورتحال ہے. خیر، تو لانگ سٹوری شارٹ، پھر ہوا یہ کہ بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اس طرح کا ایک نظام تعلیم پیش کریں کہ جس میں ہم کولونیلزم کے جو اثرات ہیں اس سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں. یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میتھ لیں، بایولوجی لیں، کیمسٹری لیں، انگلش لٹریچر لیں، کچھ بھی ہو، ظاہر ہے کہ یہ سارے کے ساری اس میں جو سلیبس ہیں، کریکلم ہے، وہ سب انہی کا تیار کیا ہوا ہے. تو یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے کہ اس کو آپ اسلامائز کر دیں. اسلامائزیشن آف نالج کی ایک تھیوری 1970s کے آخر میں اور 80s کے شروع میں بڑی زور و شور سے اس کو پیش کیا گیا تھا. اور ایک صاحب تھے ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی، جو پیلسٹینین تھے، اور ان کو اساسینیٹ کر دیا گیا تھا یہاں اسٹیٹ آف پینسلوینیا میں، امریکہ میں. یہ غالباً بات ہے 80s ہی کی. ان کی ایک کتاب ہے اسلامائزیشن آف نالج. تو کہ اس نالج کو کیسے اسلامائز کیا جائے اس کی انہوں نے تھیوری پیش کی ہے. اس تھیوری کی بنیاد پر وہ یونیورسٹی جہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، وہ قائم ہوئی، اور اس کی پوری فلسفی یہی ہے کہ اسلامائزیشن آف نالج. لیکن انفارچونیٹلی کہ وہ اسلامائزیشن آف نالج کا جو کانسیپٹ ہے وہ پورا نہیں ہو پایا. خود ہماری یونیورسٹی میں، ملیشیا میں، وہ ایک خواب تھا، وہ خواب ہی رہا. کچھ پروگریس ہوئی. اب گزشتہ چند سالوں سے جب ہم نے الحاد اور ارتداد کے میدان میں کام کرنا شروع کیا اور مختلف نوجوانوں سے ہم نے بات کی، بیک سٹیج بہت بڑی تعداد میں ہم لوگوں نے گفتگو کی ہے. میں نے، ہمارے عاصم افتخار صاحب نے، قیصر احمد راجہ صاحب نے، اور مختلف جتنے بھی لوگ ہیں، بیک سٹیج مختلف مستقل گفتگو چلتی رہتی ہے. اور جو کامن چیز ہے جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ کہ یا تو جو نوجوان ہے وہ پرابلم آف ایول کی وجہ سے، جس کو میں دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں کہ ایک مینٹل ٹراما کی وجہ سے وہ دین کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، اور اگر اس کے اس ٹراما کو ختم کر دیا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ کر دیا جائے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ دین میں واپس آ جاتا ہے. اس طرح کے بڑے کیسز ہمارے سامنے آئے. اور دوسرا جو گروپ ہے وہ ہے کہ جو سائنٹزم کا شکار ہے کہ بھائی اسکول میں ہمیں یہ پڑھا دیا گیا تو یہ صحیح ہوگا، سائنس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا تو یہ صحیح ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جو اسکول کا نصاب ہے، جو کریکولم ہے، اس کو پڑھانے والے بھی وہی ہیں جو سائنٹسٹک مائنڈ رکھتے ہیں، اور پڑھنے والے بھی پھر وہی ہو گئے. تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا نا کہ دین کے تعلق سے شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے. تو یہ چیز ایک عرصے سے ذہن میں تھی کہ اس طرح کا ایک اسکول
ایک اسکولی نظام، صرف ایک اسکول نہیں، ایک اسکولی نظام پیش کیا جائے کہ جہاں سرٹیفائڈ کریکولم ہو، لیکن وہ کریکولم اسلامک ایپسٹیمولوجی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہو. آپ سائنس پڑھائیں، آپ کیمسٹری پڑھائیں، آپ بایولوجی پڑھائیں، آپ کچھ بھی پڑھائیں، دیٹس ناٹ اے پرابلم. پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو بیس ہے وہ کیا ہے، اس کی جو پیراڈائم ہے وہ کیا ہے. یہ جو پیراڈائم شفٹ آپ نے شاید ٹرمینالوجی کبھی سنی ہوگی، تو یہ پیراڈائم شفٹ بہت ضروری ہے. پیراڈائم شفٹ کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو جو دیکھنے کا جو اینگل ہے، زاویہ ہے، آپ اس کو بدل دیں. صحیح غلط زاویے کو ہٹا کر صحیح زاویہ لے آئیں، یہی پیراڈائم شفٹ ہے. تو مثال کے طور پر آپ مثلاً اس میں ایک لا آف تھرموڈائنمکس میں ایک چیز آتی ہے کہ بھئی انرجی اینڈ ماس کین نیور بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. اب بظاہر یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، ہر جگہ یہ پڑھایا جاتا ہے، اسکولوں میں بچوں کو حفظ یاد ہے. لیکن یہ چیز لوگوں کے ذہن میں، ساتھ میں بچوں کے ذہن میں یہ بھی بیٹھ جاتی ہے کہ اگر انرجی اور ماس کو کریٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کوئی کریٹر کی اور ڈسٹروئر کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو سائنس نے یہ بتا دیا. تو اب اس کو آپ اسلامک پرسپیکٹو یا اسلامک پیراڈائم پہ کیسے پڑھائیں گے؟ میں کئی مرتبہ پیراڈائم کے تعلق سے بات کر چکا ہوں کہ پیراڈائم جو ہوتا ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے: ایپسٹیمولوجی، مورالٹی اور آنٹولوجی. اسلام کی اپنی ایپسٹیمولوجی ہے، اسلام کی اپنی آنٹولوجی ہے اور اپنی مورالٹی ہے. اسلام کی جو ایپسٹیمولوجی ہے وہ یہ کہ سورسز آف نالج 3 ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ہمارے سینسز، کہ جن چیزوں کو دیکھ کر اور ہاتھ لگا کر یا چک کر ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. دوسری چیز ہے ریزن، اور تیسری چیز ہے ریویلیشن یعنی وحی. یہ 3 چیزیں ہماری سورس آف نالج ہیں، یہ ہماری ایپسٹیمولوجی ہے. مختصر بتا رہا ہوں، بڑی تیز فاسٹ فارورڈ. دوسری چیز ہے آنٹولوجی. آنٹولوجی کا مطلب ہے کہ کیا چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اسلامک آنٹولوجی یہ ہے کہ صرف جو چیز میٹیریلسٹک ہے وہی ایگزسٹ نہیں کرتی، بلکہ نان میٹیریلسٹک بھی ایگزسٹ کرتی ہے. لہٰذا روح ایگزسٹ کرتی ہے، جنت کا وجود ہے، جہنم کا وجود ہے، اللہ کا وجود ہے، اور وہ تمام پورا میٹا فزیکل ورلڈ موجود ہے. یہ نان میٹیریلسٹک ہے، اور یہ ہمارے نزدیک یہ آنٹولوجی میں آتا ہے. اسی طریقے سے مورالٹی، ویسٹرن مورالٹی یہ ہے کہ جو چیز آپ کو پلیجر دے وہ اچھی ہے، جو چیز آپ کو پین دے وہ بری ہے. ہمارے نزدیک یعنی اسلامک مورالٹی یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نفع دے وہ اچھی ہے، اور جو چیز آپ کو نقصان پہنچائے اس دنیا اور آخرت میں وہ بری ہے. تو جب آپ نے اس پیراڈائم کی بنیاد پر بایولوجی کو آپ پڑھائیں گے، کیمسٹری پڑھائیں گے، آپ میتھ پڑھائیں گے، انگلش پڑھائیں گے، سوشل اسٹڈیز پڑھائیں گے، تو یقینی بات ہے کہ جو تربیت ہوگی بچوں کی وہ دوسرے انداز سے ہوگی. اور انشاءاللہ اس بات کی امید ہوگی کہ جب وہ پڑھ کر نکلیں گے اسکول سے، نہ تو وہ فیمنسٹ بنیں گے، نہ ٹرانسجینڈر بنیں گے، نہ وہ سیکولرسٹ بنیں گے، نہ وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ بنیں گے، نہ یہ کہ وہ لبرل بنیں گے وغیرہ وغیرہ، ڈارونسٹ بنیں گے، اور آفٹر آل وہ ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک نہیں بنیں گے. تو یہ ایک خاکہ تھا. اس خاکے کے اوپر ہم نے بڑی سوچ وچار کیا. میں مختلف لوگوں سے ملا، اور اس کے اوپر میں ایک عرصے سے سوچ رہا ہوں. یہاں تک کہ میں نے ہوا یہ کہ غالباً 2017 کی بات ہے یا 18 کی، میں نے سوچا کہ اس طرح کا ایک اسکول انڈیا میں قائم ہونا چاہیے. چونکہ انڈیا میں اس کو قائم کرنا آسان ہے، جلدی ہمیں اسٹوڈنٹس مل جائیں گے، پاپولیشن زیادہ ہے، اور میں نے سوچا کہ انڈیا میں اس کی بہت سخت ضرورت ہے. یہاں تک کہ میں نے 2-3 سفر ایسے بھی جو انڈیا میں اسی کام کے لیے کیے کہ کون سی لوکیشن ہونی چاہیے، لیکن وہ بات نہیں بن پائی. اور وہ اچھا ہی ہوا کہ بات نہیں بنی. ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہاں سے بیٹھ کر ایک اسکول کو رن کرنا یہ پاسبل نہیں تھا، اور وہاں جا کر رہ کر یہ کام کرنا بھی بہت مشکل تھا. تو خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی، کووڈ آ گیا، سب لوگ بھول گئے اپنے سارے پلانز. اس کے بعد پھر کووڈ، پوسٹ کووڈ ایرا شروع ہوا. پھر ہمارے ذہن میں وہی بات آئی کہ ہاں اس طرح کا اسکول ہونا چاہیے، کہاں ہو. اب یہ تھا کہ ذہن میں کہ بھئی انڈیا میں یہ چیز کرنا آسان نہیں ہے، خصوصاً اب جس قدر ایجوکیشن کے اوپر کنٹرول ہے گورنمنٹ کا، بالکل نارتھ کوریا بنا ہوا ہے. تو یہ اس طریقے سے ایسا کوئی ایجوکیشن پلان لے کر آنا یہ پاسبل نہیں ہے انڈیا میں. اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ وے، تھوڑا سا ادھر سے کوئی راستہ نکلا تو وہ راستہ لے لیا، ادھر سے راستہ نکلا تو وہ راستہ لے لیا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا پیور 100% اسلامک اسکول آپ قائم کریں اور وہ گورنمنٹ اس کو یا اس کا کوئی بورڈ جو ہے سرٹیفائڈ کرے. ایسا کوئی میرے علم میں اسکول نہیں ہے، اور لوگ پریشان ہیں. یہاں تک کہ میں ایک ایسی فیملی کو بھی جانتا ہوں کہ جو اپنا سیکولر اسکول، جو بڑی تعداد میں جس کی برانچز تھیں انڈیا کے ایک بڑے شہر میں، وہ سارا بند کر کے بیچ کر امریکہ واپس آ گئے ہیں. وہ سیکولر تھا، اسلامک اسکول نہیں تھا، محض گورنمنٹ کی جو ایجوکیشن پالیسیز ہیں اور جو اس وقت ماحول ہے اس کی وجہ سے. تو یہ ہوا کہ بھائی اب امریکہ میں اس طرح کا کوئی تجربہ کیا جانا چاہیے اور ایک اسکول قائم کیا جانا چاہیے. لیکن امریکہ میں اسکول قائم کرنا کوئی آسان نہیں ہے، کہیں بھی اسکول قائم کرنا آسان نہیں ہے. تو یہ ایک تھاٹ تھی جو ایک عرصے سے دل میں تھی. پھر یہ ہوا کہ
ये मिन जानिबिल्लाह जो असबाब होते हैं, मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ था एक दावत में, और उन्होंने मुझसे उठते हुए, जब बात खत्म हो गई, अब मैं निकलने लगा वहां से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके एरिया में एक स्कूल बिक रहा है, आप उसको खरीदना पसंद करेंगे? मैंने कहा आप इस तरह कह रहे हैं कि जैसे कोई कपड़ा वपड़ा बिक रहा हो, कोई कोई ऑब्जेक्ट बिक रहा हो, स्कूल इस तरह कोई खरीदा जाता है कि आप उठते हुए मुझे कह रहे हैं हाँ भाई स्कूल खरीद लो? मैंने कहा लेकिन आप मुझे फिर भी एक इंफॉर्मेशन उसकी जो है वो भेज दीजिए। उन्होंने व्हाट्सएप मुझे इंफॉर्मेशन कर दी। मैंने उसकी वेबसाइट देखी और मुझे वो इमारत बड़ी अच्छी लगी, और मैंने कुछ अपने दोस्त अहबाब को उसको फॉरवर्ड किया, और 2-3 दिन के बाद हम उसको देखने के लिए चले गए। मेरे ज़हन में हरगिज़ ये नहीं था कि हम इसको कभी खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये था कि भई चलो ठीक है, महल्ले में और इलाके में एक स्कूल है तो उसको देख लिया जाए कि क्या है। और ना ही मुझे इसका अंदाज़ा था कि वो कितना बड़ा है। जब हमने उसको हम उसमें दाखिल हुए, तो मैं हैरतज़दा रह गया। माशाअल्लाह वो एक बहुत ह्यूज कैंपस। तो हमें जो रियल्टर यानी जो रियल एस्टेट एजेंट जो हमें दिखा रहा था, जब 1 घंटा घूमते-घूमते हो गया, तो मैंने मेरे साथ जो साहब थे, मैंने उनसे कहा कि रियल्टर से पूछो कि इसकी कीमत कितनी है भाई? इतनी है कि हम सुन के यहीं से वापस चले जाएँ, या इतनी है कि हम आगे बढ़ें और इमारत का जो टूर है वो मुकम्मल कर लें? तो उसने पूछा कि भई कितनी कीमत है? तो रियल्टर ने जवाब दिया, उसने बताया कि इतनी है। तो थोड़ा जान में जान आई कि हाँ भाई, इसका मतलब ये है कि मज़ीद टूर कंटिन्यू किया जा सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है ये निशाना, किया जा सकता है। तो हमने टूर कंप्लीट किया और उसके बाद इस सोच-विचार में लग गए। ये मई का वाक़या है कि अब स्कूल को कैसे लें। एक ऑर्गेनाइज़ेशन का को हमने एस्टेब्लिश किया अमेरिका में, और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन, और उसके बाद हमने स्कूल की जो इंतज़ामिया है उनसे राब्ता किया कि हम आपका स्कूल खरीदना चाहते हैं। जो इसको इंडिया पाकिस्तान में बयाना कहते हैं, आप बोलते हैं उसको अर्नेस्ट मनी, तो हमने उनको अर्नेस्ट मनी दे दिए, और यहाँ से हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनसे शुरू हो गया कि भाई 2 महीने बल्कि 80 दिन में हमें जो है वो पूरी प्रॉपर्टी खरीद लेनी है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो स्कूल था, अ, इस स्कूल के बारे में मैं थोड़ा-सा ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, और उस वीडियो को देखकर फिर मैं आगे की बात आपसे करूँगा। तो ये वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर इंशाअल्लाह आ रही है, जस्ट अ सेकंड, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। Introducing Burhan Academy. Assalamu alaikum to all my brothers and sisters and respected elders. It's my honor and privilege on behalf of one of the most newly formulated organizations in the Chicagoland area committed to Islamic education, Burhan Academy, to unveil the most recent project and opportunity for our Muslim community. In our Islamic tradition, Allah subhanahu wa ta'ala teaches us from the beginning, right? The first revelation to read, Iqra, and to learn by the pen. This is something that is the hallmark of our Islamic civilization, which is a promotion of education and teaching and knowledge. And it's through that knowledge that we learn and understand our creator, Allah subhanahu wa ta'ala. It's through that knowledge that we can refine our character. And then it's through that knowledge that we can beautify the environment around us. And it's through that knowledge that we can ultimately service the community and people. And here today, I stand actually in the historic district of Elgin. And I stand at an institution known as Elgin Academy, which is now potentially a place and the home for Burhan Academy. And this academy's mission is to essentially continue to build on this tradition of Islamic education within this region in North America, to continue to up and improve our standards, have the highest level of academic excellence. And then how do you take those sciences and those rational knowledges, and how do you infuse and see and view that from an Islamic lens? So inshallah, with everybody's support, everybody in the community, we can purchase this facility. Now, let me tell you a little bit about Elgin Academy. SubhanAllah, this facility that we are at right now, it's approximately 18 acres of property, 14 acres of property right here for the actual school. And then they have another 4 to 5 acres for a sports complex about 1 mile away. This institution was one of the first charter schools in Illinois. It was officially chartered in 1836, subhanAllah. On this campus, we have approximately 8 different buildings. There's one building that can be for just high school. You have one building just for elementary and one building just for middle school. You have a fully equipped kitchen and cafeteria.
has a full gymnasium. The gymnasium has all the equipment that we need. Library has everything, all the furniture is in place, and all the computer labs, the theater, everything is fully equipped and will come with the school, including transportation buses that they have also. So to be able to have this for a mere $3.7 million, which is what is left for Burhan Academy to raise to the community, and to get and to secure this within the next 30 days is an amazing ni'mah and blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with. Help us secure this property by the end of August. Support our project at burhanacademy.us/donate. Get up to $10,000 in ओके अच्छा, तो आखिर में जो अपील है उसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये वीडियो पुरानी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये स्कूल खरीद चुके हैं आप हजरात की दुआओं से। अच्छा, ये वीडियो जब डाली गई थी उस वक्त जाहिर है कि हमारे पास कोई फंड्स तो थे नहीं कि हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटा पाएं। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, अगर आप इसका अप्रेजल निकालें तो माशाअल्लाह ये तकरीबन 25 to 30 मिलियन डॉलर्स की पूरी प्रॉपर्टी है। और 1836 में ये स्कूल बना था और ये वही दौर है कि जिस दौर में इंडिया में लॉर्ड मकाले एक कॉलोनियल निसाब तालीम मुतारफ करा रहा था, तो ये स्कूल यहाँ बना था। और ये स्कूल इतना हिस्टोरिकल है कि इस स्कूल से निकलने वालों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर में हिस्सा लिया है और लीड किया है इन जंगों को अमेरिका की तरफ से। यहाँ से निकलने वाले बड़ी तादाद में अमेरिका के जो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें पहुंचे हैं। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल स्कूल है और ये समझ लें कि ये इन लोगों का प्राइड, एक काबिल फख्र चीज है। फिर अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि इनके ऊपर सूद की मार आई और इन्होंने बैंकों से सूद उठाया और कर्जा उठाया और वो कर्जा अदा नहीं कर पाए और उसकी वजह ये रही कि स्कूल का जो इनरोलमेंट है वो काफी कम हो गया था। तो बहरहाल जो भी वजह रही, स्कूल का ये स्कूल सूद अदा नहीं कर पाया और उस बैंकों ने इनको मजबूर किया कि आप अपनी प्रॉपर्टीज को लिक्विडेट करें, यानी बेचें, और आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, सिर्फ उतने ही पर बेच सकते हैं जितना कि आप बैंकों को ओ करते हैं। यानी अगर बैंक को आप $1 ओ करते हैं तो आपको $1 में बेचना पड़ेगा, $100 ओ करते हैं तो $100 में बेचना पड़ेगा। तो ये जो कीमत आपने आखिर में देखी 3.7 मिलियन, ये दरअसल बैंक को ओ करते थे और बैंक ने मजबूर किया कि इतने में ही आपको बेचना है। हमने बयाना दे दिया और 80 दिन की जो समझ लीजिए कि घड़ी है वो शुरू हो गई। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, अब 2 महीने रह गए और मुझे ये फिक्र हुई कि भाई अभी तो समझ लीजिए कि यानी कुछ भी नहीं हुआ, तो 2 महीने में हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। तो एक दिन मैंने हमारी जो ईमान यूनियन और इसी तरीके से लारई बैठी, मैंने दोनों जगह पर गुफ्तगू की कि हमें ये स्कूल शुरू करना है और ये हमारे मकसद के मुताबिक है। यानी हम जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर उसको हम जमीनी सतह पर लाना चाहते हैं, तो हमारे मकसद के मुताबिक है। तो क्या हमें अपने जो व्यूअर्स हैं उनके पास जाना चाहिए और उनसे ताउन मांगना चाहिए? तो सबकी राय हुई कि हाँ, ऐसा कर लेना चाहिए। और फिर यहाँ तक कि इस पर भी बात हुई कि उसकी लॉजिस्टिक्स क्या हों। यानी अगर कोई हमें इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या सऊदी अरब में कहीं भी बैठकर कोई $1 भी हमें देता है तो हम तक कैसे पहुंचेगा? पहुंचना तो यूएस है उसको। लॉजिस्टिक्स में कई दिन गुजर गए, यहां तक कि मैंने आप एक ऐलान भी कर दिया कि मैं बहुत जल्दी एक स्ट्रीम करने वाला हूं और वो बहुत अहम इंपॉर्टेंट स्ट्रीम होने वाली है। वो असल में यही मौजू था कि मैं आपके पास आता और आपसे कहता कि भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है और आप इस प्रोजेक्ट में कैसे ताउन कर सकते हैं। यहां तक कि ये हुआ कि उस स्ट्रीम का जो थंबनेल है वो भी बन गया और उसका नाम था द प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी। और ये हकीकतन हमारा ख्वाब यही है और इंशाअल्लाह आप दुआ करें कि ये प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी बन जाए। तो ये हुआ कि भाई आज चलो स्ट्रीम करेंगे, लेकिन दिल नहीं माना। चलो कल करेंगे, फिर नहीं माना।
میں گروپ والے مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ اسٹریم اسکیجول کیوں نہیں کر رہے ہیں, تو ٹائم تو بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. میں کہتا تھا کہ ہاں کل کروں گا, چلو ٹھیک ہے پرسوں کر لیں گے, چلو ٹھیک ہے اگلے ہفتے کر لیں گے, میں ٹلا رہا تھا. اور اس کی وجہ تھی کہ میں یہ ہمت جٹا نہیں پا رہا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے یہ کہوں کہ اس پروجیکٹ میں آپ یہ تعاون کریں, چونکہ کسی کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ اچھا بھائی آپ نے اتنے سال کام کر لیا, اب آپ کے اتنے فالوورز ہیں, اتنے سبسکرائبرز ہیں وغیرہ وغیرہ, تو اب آپ ان کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ سوچتے, لیکن خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں, اور خصوصاً ہمارے جب اتنے مخالفین سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسا ہو جائے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے طور پر لوکلی یا انٹرنیشنلی کہیں بھی جو ہے وہ اپنے طور پر لوگوں کو متوجہ کریں گے, اور انشاءاللہ اس طرح کے کہ ایک بزنس ماڈل کی شکل ہو یا جو بھی ہو, ہم اس میں لوگوں کو لے کر آئیں گے. تو ماشاءاللہ بہت سے حضرات ایسے آئے کہ جنہوں نے تعاون کیا, اور اس میں 2 افراد ایسے ہیں کہ جن کا تعاون جو ہے وہ شامل حال رہا, اور تو پہلی شخصیت ہیں اس میں مولانا قاسم رشید صاحب. تو یہ انگلینڈ میں ایک جن کا تعلق دیوبند سے ہے, انگلینڈ کی سے تعلق رکھتے ہیں, انگلینڈ میں رہتے ہیں, وہاں ان کا ایک بڑا ادارہ ہے. تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان کا تعاون بہت زیادہ شامل حال رہا. اسی طریقے سے ایک مفتی حذیفہ وستانوی صاحب ہیں کہ جو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کا وہاں بڑا مدرسہ ادارہ ہے, ان کا تعاون بھی شامل حال رہا. یہ 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا نام لیا جانا اور ان کو کریڈٹ دینا, یہ ایک سمجھ لیجئے کہ یہ بہت ضروری ہے. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام میں آپ کے معاونین آپ کے ساتھ آتے ہیں, تو ان معاونین کا ذکر کیا جانا بے انتہا ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, کہ جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا, لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا, وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا. تو اس لیے ان 2 حضرات کا میں نے ذکر کیا ہے بالخصوص. باقی پوری کمیونٹی کے اندر بڑا ایکسائٹمنٹ ہے, اور الحمدللہ جمعہ کے دن ہم نے اس کی کلوزنگ کی, اور یہ پورا اسکول برہان اکیڈمی کے نام سے, الجن اکیڈمی سے ہٹ کر برہان اکیڈمی کے نام ٹرانسفر ہو گیا. اور اب ہم 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ اسکول کا ابتدائی کلاسز سے آغاز کرنے جا رہے ہیں. یہ جو پوری جرنی ہے, مجھے یہ 10 دن پہلے, اسکول کلوزنگ سے 10 سے 15 دن پہلے مجھے یہ یقین نہیں تھا بلکہ یہ اسکول کبھی کلوز ہو پائے گا. ہمارے عاصم افتخار صاحب نے کئی مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ وہ مفتی صاحب اسکول کا کیا رہا. میں جواب نہیں دے پاتا تھا کہ میں کیا کہوں کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اور لٹرلی ہمارے پاس اس کے 10% یا 5% بھی نہیں تھے کہ ہم اس بڑے کام کو انجام دے سکیں. یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی کیا کہ ہماری جو پرسنل ایسٹس ہیں ہم نے ان کو بھی سیل پہ لگایا. یعنی ہمارے ساتھ جو 2-4 لوگ تھے, ہم نے کہا چلو ہم اپنے پرسنل ایسٹ سیل پہ لگا دیتے ہیں, چونکہ یہ کام ایسا ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہے انشاءاللہ. تو ہم نے اپنے پرسنل ایسٹس جو ہیں, جو ہماری پراپرٹیز کہیں بھی ہوں, وہ ہم نے سیل پہ لگا دی. وہ نہیں بھی کی تو وہ جو بھی ہوا, تو ہمیں یہ ٹینشن تھی کہ بھئی یہ کیسے ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر کے 10 دنوں کے اندر اس کا نظم فرمایا, اور الحمدللہ یہ ہم نے اسکول کلوز کیا. تو یہ جو میں پوری آپ کو خبر سنا رہا ہوں وہ اس پس منظر میں ہے کہ 2 ہفتے اسٹریم کیوں نہیں ہوئی, چونکہ میں ان چیزوں میں لگا رہا. اور دوسری یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ الحمدللہ امریکہ کا لارجسٹ اسلامک اسکول برہان اکیڈمی کے نام سے الحمدللہ ہم نے یہاں قائم کیا ہے. اب آپ لوگ کا جو تعاون ہے وہ اس معنی گر ہے کہ مجھے آپ کی ان دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم یہ اسکول سکسیسفلی چلا سکیں, اور صرف شکاگو میں نہیں بلکہ اس کا جو ریپلیکا ہے وہ دنیا کے مختلف شہروں میں ہم قائم کریں, اور اس نصاب اور اس نظام تعلیم کے ساتھ کہ جس نظام اور نصاب تعلیم سے ہمیں یہ توقع اور امید ہو کہ الحاد اور ارتداد کا خاتمہ ہو, لوگ سائنٹزم کی اس مینٹالٹی سے نکلیں, اور وہ سائنٹسٹ بھی بنیں, وہ انجینئر بھی بنے, وہ ڈاکٹرز اینڈ فزیشین بھی بنے, اور یہاں تک کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں ایکسلنس لے کر آئیں, لیکن وہ اپنے خدا کو اور اپنے معبود کو کبھی نہ بھولیں. یہ اصل میں مقصد ہے, اور اس مقصد کی جو کامیابی ہے وہ اوور نائٹ نہیں ملا کرتی ہے. جو ایجوکیشنل جو تعلیمی انقلاب ہوتا ہے وہ اوور نائٹ نہیں ہوتا, اس میں ٹائم لگتا ہے. اس میں اس کا سمجھ لیجئے کہ جو پہلا پھل ہے وہی خصوصاً اسکول لائف میں وہی 12-15 سال کے بعد پکتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ بندہ جو اسکول پڑھ کر نکلے گا وہ آگے کالج جائے گا, یونیورسٹی جائے گا, اپنی عملی زندگی میں قدم رکھے گا, اور اس کے بعد اس تربیت کو وہ آگے ملٹیپلائی کرے گا. تو اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن
انقلاب تو پھر اسی طریقے سے آتا ہے نا، ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے سوچا اور اگلے دن وہ بات ہو گئی. تو جو لوگ تعلیمی انقلاب لاتے ہیں یا کسی بھی میدان میں انقلاب لاتے ہیں، وہ ابتدائی ویژن دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ چیز آگے بڑھتی ہے اور پھر اگلی نسل اور اس کے بعد اگلی نسل اس چیز کو لے کر، اس مشن کو لے کر آگے بڑھتی ہے اور یہاں تک کہ دنیا کے اندر تبدیلی آتی ہے. وہ انقلاب چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو. یعنی آپ خود دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو دین ہے وہ ایک انقلابی دین ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو خیر اللہ کے آخری نبی اور رسول تھے، تو معجزات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. اس کے باوجود 23 سال لگے اس انقلاب کو مکمل کرنے میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد پھر صحابہ کرام خلفائے راشدین اور ان کے دور میں پھر اسلام کہاں کہاں پہنچا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو عربین پیننسولا سے، یعنی جزیرۃ العرب سے اسلام باہر نہیں نکلا تھا. یہ تو ایک پازیٹیو مثال ہے. نیگیٹو انقلاب کی جو مثال ہے وہ ہے فرینچ ریولوشن. فرینچ ریولوشن کوئی پازیٹیو ریولوشن نہیں ہے، نیگیٹو ہے، اور لیکن اس کا اثر ایسا ہے کہ پوری دنیا میں ہر جگہ محسوس کیا جاتا ہے. تو اس کے جو معمار تھے روسو اور وولٹیر، تو کیا ان کے دور میں ریولوشن ہو گیا تھا؟ وہ تو مر گئے تھے. ریولوشن ان کے مرنے کے بعد ہوا. ان کی افکار، ان کی تحریکوں کی، ان کی جو تحریریں تھیں ان کی بنیاد پر ہوا. اور پھر فرانس میں بھی اس کو کئی سال لگے کامیاب ہونے میں، یہاں تک کہ پھر وہ تقریباً 100 سال 150 سال کے بعد وہ ریکگنائزڈ ہوا اور پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات دیکھے گئے. تو انقلاب تو پھر اس طریقے سے آتے ہیں. تو آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اب یہ دعائیں ہیں کہ آپ اس تعلیمی انقلاب کے لیے جو دین کے نام پر برپا کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ دنیا کے میدان میں پیچھے نہ رہیں اور ایجوکیشنل ایکسلنس جو ہے وہ ان کو حاصل ہو اور دین ان کا مقصد ہو، اور اس طریقے سے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اس کا مصداق بنے. کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ، اور دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے اور آخرت میں حسنہ دے، تو حسنہ کیا چیز ہے؟ اچھائی، ایکسلنس. ہمیں دنیا کی بھی ایکسلنس چاہیے اور آخرت کی بھی ایکسلنس چاہیے. ایک ملحد وہ ہے کہ جو صرف دنیا کی ایکسلنس چاہتا ہے، آخرت اس کے نزدیک نہیں ہے. تو ہم وہ لائف اسٹائل ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمیں دونوں جگہ کی ایکسلنس چاہیے، چونکہ دونوں جہاں برحق ہیں. ہم وہ دنیا کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں اور وہ دنیا جو آگے آنے والی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اسلام نے باقاعدہ انکریج کیا ہے. اقرا جو پہلا لفظ ہے وہ یہی ہے کہ پڑھو. جو پڑھائی اتنی امپورٹنٹ ہے تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں اپنی زندگی لگا دے، اور سب سے زیادہ اگر وہ کہیں انویسٹ کرے تو وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں کرے. اور یہ سبق پورے خصوصاً جو بر صغیر سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں ان کو آنا بہت ضروری ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اٹھیں تو یونیورسٹی بنائیں. یعنی یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اٹھے تو ماشاء اللہ اتنا بڑا ہم نے اسکول خرید لیا تو اب ہر ایک آدمی یہ کام کرے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہر ایک آدمی اپنی کیپیسٹی سے اور اپنی سہولت سے کام کرے. آپ اگر ایک کمرے میں بیٹھ کر 5 بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو آپ وہ کیجئے. آپ اگر ایک گھر کرائے پر لے کر ایک چھوٹا سا اسکول پرائمری کھول سکتے ہیں تو وہ کیجئے. آپ اگر اس سے بڑا کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ کیجئے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دم انٹرنیشنل لیول پر پہنچیں. یعنی اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب نے تو یہ کام کر لیا تو اب ہم بھی پھر وہی کام کریں گے اس لیول کے اوپر، نہیں. اس سے پہلے دیکھیں کہ کتنا تھاٹ پروسیس ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے آج سوچا اور کل وہ ہو گیا. بہت تھاٹ پروسیس ہے اور اس کے پیچھے بہت محنتیں ہیں. لیکن اگر آپ آج سوچ رہے ہیں تو کم سے کم کچھ پہلے کیجئے. 5-10 سال جو بھی آپ کی کیپیسٹی میں ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جب آپ کوئی کسی چیز کی نیت کر لیں اور اس کے لیے محنت کریں دن رات اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کام نہ ہو. وہ کام ہوتا ہے. یہی میں نے جو اس پوری جرنی سے جو سبق سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ بھائی آپ بس دنیا سے ہٹ جائیں. میں نے آپ سے نہیں مانگا. میں نے کہا کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، وہ کہاں سے مدد کرے گا اس کا کام ہے، وہ جانے. تو لٹرلی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جن کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. ہاں میں پرسنل پرائیویٹ سیٹنگز میں ضرور لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ ان کے لیے بھی سبق اور میرے لیے بھی. لیکن اس طرح کے واقعات ہوئے کہ جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ کم سے کم ہمارے بس میں تو نہیں تھے. یہ خالص من جانب اللہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک انعام ہے، احسان ہے کہ اس نے اس کام کو حقیقت کا روپ دیا ہے. تو یہ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا تھا آج. تو یہ ایک اچھی وجہ رہی کہ اسٹریم نہ ہونے کی. تو اگر اسٹریم نہیں ہو رہی تو یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی خراب وجہ ہوگی، بلکہ بعض مرتبہ اچھی وجوہات بھی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو بیک سٹیج پر میرے ساتھ 3 حضرات ہیں، میں ان کو ایڈ کر لیتا ہوں. عاطف ریان صاحب ہیں، بصالت آدم صاحب ہیں، اور ایکنالج اسلام صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو
اس گریٹ اچیومنٹ پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹری انشاءاللہ کریٹ ہونے جا رہی ہے, اور ہو بھی گئی ایکچولی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کتنا کنسرن تھے. جیسے کہ آپ نے کہا, ہم نے میٹنگ بھی کی تھی اور آپ بہت زیادہ اس میں محنت کر رہے تھے, اور وہ ان باتوں سے ہی لگتا تھا جو ہماری بیچ کی ہوئی کہ آپ کتنا زیادہ جو ہے نا اس چیز کو لے کے سیریس تھے, اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. باقی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا مفتی صاحب, لیکن آج دو امپورٹنٹ میرے سامنے پوائنٹس آئے جو میں چاہتا ہوں جس پہ آپ کا انپٹ آنا. ایک منٹ رک جائیں ذرا سا, ہمارے بصارت آدم صاحب بھی ہیں اور عاطف ریان صاحب بھی ہیں. جی بصارت آدم صاحب. السلام علیکم حضرت, وعلیکم کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ, کیا حال چال ہیں؟ الحمدللہ. اچھا آتھر بھائی کو بات مکمل کرنے دی جائے, یا آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ؟ وہ میرے خیال سے دوسرا ٹاپک کہیں شروع نہ کر دیں, اگر وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے عاطر صاحب تو ٹھیک ہے. نہیں صاحب, پہلے آپ یہ اس ٹاپک پہ پوری گفتگو ہاں ہو جائے. ٹھیک ہے, جی جی ذرا تعارف ہو جائے. جی ویلکم ہو جائے, ویلکم بصارت آدم صاحب کا. جی ہاں جی ہاں, جزاک اللہ. مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں جو آپ کا کام ہے, سب سے پہلے تہ دل سے آپ کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو باعث برکت ایسے رکھے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی بھلائی آپ کو عطا کرے. جو آپ نے نام دیا ہے البرہان برہان اکیڈمی, جی غالباً میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ فرینچ جنرل تھا نا ہنری گارڈ, جس نے صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جا کے پیر رکھا تھا اور کہا تھا کہ او سلاڈن وی آر ہیئر, تو میں چاہ رہا ہوں اب یہ ریونج دینے کا ٹائم ہے کہ آپ کو جانا ہے اور لارڈ میکلے کی قبر پہ ٹانگ رکھ کے کہنا ہے کہ کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. جی ہاں, ہماری جو سمجھ لیجئے کہ انسپریشن, یہ انسپریشنل آیت ہے, وہ ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. ماشاء اللہ. کہ اے لوگو, تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان تمہارے پاس آ گئی. اب برہان کا جو ترجمہ ہے وہ ہے ایویڈنس, دلیل. لیکن قرآن کریم میں اس آیت میں مفسرین کے مطابق برہان دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. تو ہم نے یہ اسکول جو ہے ڈیڈیکیٹ کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو, یا آپ کے نام پر ہے. زبردست. تو میں تو کہوں کہ حضرت اس اپروچ کی جتنی تعریفیں کی جائے کم ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب یشکر الناس لم یشکر اللہ, کہ جو اللہ تعالیٰ کا انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا. تو مجھے یاد ہے کہ آپ کے ذریعے ہی میں تہ دل سے آپ کو شکر گزار ہوں کہ جب میں جے ٹی آر میں جاتا تھا جامعۃ الرشید میں ورک شاپس کے لیے اور لیکچر شاپس کے لیے, تو ہم نے بھی وہ چیز وہاں نوٹس کی کہ اس کے کچھ ایسنس ملے جو کام آپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر وہ الغزالی یونیورسٹی کا ایک اپروچ, وہ بڑا اچھا لگتا ہے علماء کی طرف سے اس طرح کا قدم اٹھایا جانا. اور مجھے ایک لیبس کریٹ ہوا تھا نا کہ جس کو کہا جاتا تھا کہ بھائی علماء نے جو ہے نا وہ فلاں چیز انٹروڈیوس نہیں کرائی, اگر یہ کام فلاں وقت میں ہو جاتا تو یہ گیپ پہلے فلفل ہو جاتا. وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن میں ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر یہ لیبس علماء کی طرف سے اگر آیا ہے, کوئی اجتہادی غلطی کی وجہ سے آیا ہے, تو اس کو پر بھی علماء ہی کر رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں یو ایس کے اندر مفتی طارق مصعب صاحب اس کے اوپر بڑی زبردست لاگنگ کر رہے ہیں. وہ یو ایس کے اندر, یہ مجھے نہیں پتا غالباً آپ کی ملاقات ہوئی ہے نہیں, لیکن وہ اس چیز کو کور کر رہے ہیں کہ اس لیبس کو پورا کرنے والے بھی علماء ہی ہیں. تو علماء کرام کی عزت کریں, انبیاء کے ورثاء ہیں یہ. اور میں کہوں گا میری بدنصیبی ہے وہ جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے تھے اس میٹنگ میں تھا نہیں, لیکن جو آپ نے کہا تھا نا کہ لوگوں سے اگر اس چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی کہ وہ سپورٹ کریں, تو آپ نے کہا کہ سب ایگری تھے. تو مفتی صاحب آئی بی آنیسٹ ود یو, آئی وڈ ہائیلی ڈس ایگری کہ ایسا نہ کیا جائے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسا کیا جاتا تو جو طاغوتی طاقتیں سے مقابلہ چل رہا تھا وہ پھر اس چیز کو ہتھیار بنا سکتے تھے بائی ہک اور بائی کروک, کہ انہوں نے آڈینس جس کا آپ نے اندیشہ بھی ظاہر کیا تھا. تو اچھا, اس کے اندر میرا ایک سوال ہے, وہ سوال آپ بعد میں ایڈریس بھی کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ عاصم افتخار بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا. وہ یہ ہے کہ ایل جی بی ٹی کیو کا جو ایک وہاں ایجنڈا ہے, تو آپ نے جب یہ اکیڈیمیا یہ انسٹیٹیوشن اسٹارٹ کیا ہے, یہ غالباً اسکول لیول پہ اسٹارٹ کیا ہوگا, اس کے اندر کنونشنل اسٹڈیز سیکولر اسٹڈیز بھی ہوں گی, تو اس کے اندر یعنی کہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز ہیں وہاں پہ؟ مجھے نہیں پتا کون سے اسٹیٹ کے اندر ہے, کوئی پالیسی ہے کہ اس کو پڑھایا جائے گا, اس کے خلاف بات نہیں کی جائے گی؟ دیکھیں, امریکہ میں جو ایجوکیشن پالیسی ہے وہ بہت ہی فلیکسیبل ہے, اور اصل میں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ اپنی ایجوکیشن پالیسی سیٹ کرتے ہیں. آپ گورنمنٹ کے تابع نہیں ہوتے ہیں. جو پبلک اسکولز ہیں یعنی جو گورنمنٹ فنڈڈ ہیں, تو ان اسکولز میں آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے اسٹیٹ میں. مثلا بلو اسٹیٹس میں ہے کہ ریڈ اسٹیٹس میں. بلو یعنی ڈیموکریٹس جہاں پر ہیں, اور ریڈ اسٹیٹس یعنی ریپبلکنز جہاں پر ہیں, کنزرویٹو جہاں پر ہیں. تو ہم جس اسٹیٹ میں ہیں یہ بلو اسٹیٹ ہے, یہاں ڈیموکریٹس کا جو ہے غلبہ ہے. اور یہاں کے جو پبلک اسکولز ہیں, ان اسکولز میں جو پالیسی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے. تو ایل جی بی ٹی ایجنڈا, جینڈر اسٹڈیز ساری کی ساری ہوتی ہے, اور
یہاں تک کہ یہاں 2 بل پاس ہوئے ہیں، ایک 2019 میں، ایک 2021 میں. 2019 میں جو بل پاس ہوا تھا، گورنر نے جو پاس کیا تھا، وہ یہ تھا کہ 3 سال کی عمر تک بچے کے اندر 3 سال 3rd گریڈ سے بچوں کو جو LGBT کا جو امریکن ہسٹری میں کنٹریبیوشن ہے وہ پڑھایا جائے. اب جب آپ کسی کا ہسٹوریکل کنٹریبیوشن پڑھائیں گے، ہسٹری میں جو کنٹریبیوشن وہ پڑھائیں گے، تو آبویسلی بات ہے کہ پڑھنے والا تو اس کو نارمل سمجھے گا نا. تو یہ تو 3rd گریڈ سے شروع ہوتا ہے، یعنی تیسری کلاس سے. اور 8th گریڈ تک یہ 2021 میں بل پاس ہوا کہ بچوں میں اتنا شعور پیدا ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنا جینڈر خود سلیکٹ کر سکیں 8th گریڈ تک. تو 8ویں کلاس میں جو بچہ جاتا ہے اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ وہی 12-13 سال، تو 14 سال بہت سے بہت. تو اس میں اتنا شعور ہو جائے کہ وہ اپنا جینڈر خود سلیکٹ کر سکے، یعنی اس کو کنفیوز کر دیا جائے اس کے جینڈر کے تعلق سے. یہ پبلک اسکولز کی پالیسیز ہیں. پرائیویٹ اسکولز میں آپ اپنی پالیسی بنائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جینڈر اسٹڈیز لے کر آئیں یا اس طرح کی کاؤنسلنگ کریں، یہ آپ کے اختیار میں. تو یہ ایک لینینسی یا فلیکسیبلٹی ہے یہاں پر، اور یہ ایک اچھی چیز ہے پرائیویٹ اسکولز کے لیے. اچھا، پرائیویٹ اسکول میں مطلب اگر آپ اس طرح کی ورک شاپس کرائیں جس کے اندر اس چیز کو مطلب انکریج نہیں کیا جا رہا ہے، ڈسکریج کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی پالیسی ہے کہ پرائیویٹ اسکولس کے اندر یہ نہ کیا جائے، مطلب انکریج نہ ہو LGBT کے خلاف لیکن ڈسکریج بھی نہ کیا جائے؟ انفیکٹ آپ ڈسکریج بھی کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز آپ اسٹیٹ سے فنڈنگ نہیں لے رہے ہیں، اور ہمارا کوئی ارادہ اسٹیٹ سے فنڈنگ لینے کا نہیں ہے. اچھا، آپ کیونکہ ماشاءاللہ ایسے موقع پہ مٹھائی بنتی ہے، تو مٹھائی تو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، گفتگو میں ورچوئل مٹھائی ہو سکتی ہے؟ تو نہیں، میں سوچ رہا ہوں کوئی ہم جیسے غربا اور مساکین کے لیے کوئی ورک ویزا مٹھائی کے نام پر کچھ لانچ کریں گے. عاصم افتخار صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے آپ کے میسیجز کا میں جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ نہیں، مجھے تو مطلب پورا علم تھا، اور میں دعا بھی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ خوشخبری آئی الحمدللہ. جی ماشاء اللہ. اچھا جی، عاطف ریان صاحب، آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی آواز نہیں سنی ہم نے. موجود ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کو بھی، تمام پینلسٹ کو، اور میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. اللہ نے آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمایا، جتنے بھی آپ لوگ لگے تھے آپ کی ٹیم کے ساتھ والے. اور خصوصاً میں اگر اپنی دل کی بات کہوں تو مجھے ایسی کسی اکیڈمی کا انتظار تھا کہ جو فیوچر میں انڈیا اور باقی جیسے دیگر ممالک ہیں، خیر میں تو انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، تو انڈیا میں بھی کچھ ایسی برانچز کھلیں کہ جہاں پہ بچے پڑھیں، کیونکہ یہاں پہ سخت بہت زیادہ ضرورت ہے اس طرح کے اسکولز کی. تو اللہ آپ کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ آگے اس کو مزید ترقی دے. آمین ثم آمین. چلیں جی، بہت اچھا، ماشاء اللہ. ایک چیز میں ابھی بصارت بھائی کی بات پر یاد آیا. دیکھیں، ہمارے جو کسی نے کامنٹ بھی کیا ہے اور وہ بالکل صحیح کیا ہے، علماء بہت آگے کی سوچتے ہیں اور بہت زیادہ بصیرت ان کے اندر ہوتی ہے اگر وہ علماء صالحین اور علماء ربانیین ہیں. اور ایک سوچ جو مدرسوں کے تعلق سے رہی ہے انڈیا میں خصوصاً، اور بلکہ سب کانٹیننٹ میں، اور سب کانٹیننٹ میں نہیں پورے ہی ورلڈ میں، جو مسلم کنٹریز میں نہیں رہی، وہ یہ سوچ رہی کہ گورنمنٹ فنڈنگ نہیں لینی ہے. اور انڈیا میں یا اور بھی دوسری جگہوں پر حکومت پیچھے پھرتی ہے کہ ہم آپ کو اتنے کروڑ دیں گے، ہم آپ کے لیے یہ بنا دیں گے، فلاں کر دیں گے. مدرسوں نے یہ پالیسی بنائی کہ ہم گورنمنٹ فنڈنگ کبھی نہیں لیں گے. اس کے باوجود ایک مدرسہ بورڈ بنا، مثلا انڈیا میں کچھ مدرسے اس میں شامل ہوئے، اور آپ نے ان مدرسوں کا حشر دیکھ ہی لیا کہ آسام میں کیا چل رہا ہے. تو اگر آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں اپنے تعلیمی اداروں میں، تو گورنمنٹ فنڈنگ، گورنمنٹ پالیسی سے اگر آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ فنڈنگ سے اجتناب کیجیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے ایک اسکول قائم کر دیا، اب میں کماؤں گا، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی نیت کھانے کمانے کی ہے تو آپ گورنمنٹ سے کیا دجال سے ڈائریکٹ فنڈنگ لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کروں اور ان میں ایکسلنس لے کر آؤں اور ان کے اندر دین بھی لے کر آؤں، اور میری اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہو، تو پھر جب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ سیٹ کریں گے تو پھر فنڈنگ بھی آپ خود ہی کریں گے. یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جب دارالعلوم دیوبند قائم کیا تھا تو اس کا جو کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنایا ہے اس میں ایک شق یہ ہے کہ حکومتوں سے امداد نہ لی جائے. تو اسی لیے دارالعلوم دیوبند نے کبھی کسی حکومت سے امداد نہیں لی، اور دارالعلوم کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا. ابھی پاکستان کے ایک عالم سے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں علماء میں یہ پروپیگنڈا کسی طریقے سے کر دیا گیا کہ 1980 سے پہلے سعودی امداد دارالعلوم میں آئی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. دارالعلوم کی تاریخ میں کبھی بھی کسی گورنمنٹ سے کوئی امداد نہیں لی گئی، اور اس کی وجہ نہ صرف یہ کہ لوکل بلکہ انٹرنیشنل گورنمنٹ سے، یہاں تک کہ مسلم گورنمنٹ سے کوئی امداد نہیں لی گئی. آپ یہ دیکھیں کہ جب انگریز انڈیا میں آیا تھا تو اس وقت دہلی میں صرف دہلی میں 1000 مدرسے تھے جس وقت دہلی کے اوپر قبضہ کیا گیا، اور یہ 1000 مدرسے پبلک فنڈڈ نہیں تھے بلکہ یہ نواب یا جو بڑے بڑے جاگیردار رؤسا ہوتے تھے وہ فنڈ کرتے تھے. تو بھائی کسی نے اپنی کوئی کوٹھی ہے اس میں ایک مدرسہ قائم کر لیا، اور اس طریقے سے چھوٹے بڑے 1000 مدرسے تھے. انگریز آیا اور اس نے ان تمام لوگوں کو غلام بنا لیا، ان کو کوٹھیوں سے نکال دیا، ان کی دولت پر قبضہ کر لیا. وہ ایک جھٹکے میں سارے مدرسے بند ہو گئے، ایک بھی مدرسہ نہیں رہا. تو جب چیز پبلک کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ اس میں محنت ضرور لگتی ہے لیکن آپ اس کو تھوڑا زیادہ چلا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کسی ایک شخص کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ایک مالدار کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، یا یہ کہ وہ کسی گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، گورنمنٹ آئے گی کل کو دوسری آ جائے گی جو آپ کی پالیسیز کو بدل کے رکھ دے گی یا آپ کے خلاف ہوگی، تو وہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور آپ کی پالیسیز ختم ہو جائیں گی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ اگر ایک کمرے میں بھی اسکول قائم کر رہے ہیں، دس از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو.